بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه آمين. وها هنا ضوابط محررة غدت لدي أهل النهى مقررة في كل أبواب العبادات. رجح قول الإمام مطلقا ما لم تصح عنه رواية بها الغير أخذا، مثل تيمم لمن تمر النبذ، وكل فرع بالقضاء تعلقا. قول أبي يوسف فيه ينتقى. وفي مسائل ذوي الأرحام قد أفتوا بما يقوله محمد، ورجحوا استحسانهم على القياس إلا مسائل وما فيها التباس. وظاهر المروي ليس يعدل عنه إلى خلافه إذا ينقل، لا ينبغي العدول عن دنايا إذا أتى بوفقها رواية. وكل قول جاء ينفي الكفر عن مسلم ولو ضعيفا أحرى، وكل ما رجع عنه المجتهد صار كمنسوخ فغيره اعتمدا. وكل قول في المتون أثبت فذاك ترجيح له ضمنا أتى، فرجحت على الشروح والشروح على الفتى والخدم من ذات رجوح، ما لم يكن سواه لفظا صحها، فالأرجح الذي به قد صرحا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان اشعار میں چند قواعد کو تمہارے سامنے ذکر کیا ہے، اور ان قواعد کی رعایت کرنا اور اس قواعد کو ملحوظ رکھنا مفتیوں کے لیے بہت زیادہ لازم اور ضروری ہے۔ پہلے بات یہاں پر یہ بتائی، ترجمہ اس کا سن لو، اور یہاں پر ضوابط محررہ چند ضابطے ہیں جو متعین کیے گئے ہیں، طے کیے گئے ہیں۔ غدت لدی اہل النحا مقررہ، عقل والے حضراتوں کے نزدیک اس چیز کو ثابت کیا گیا ہے، اور عقل والے حضرات اس چیز کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ ان میں پہلی بات یہ بتائی کہ فی کل ابواب العبادات رجحہ، عبادات کے جتنے مسائل ہیں ان مسائل میں امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو قول ہوگا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہوگی، اس کو دوسروں کے خلاف، دوسروں کے مقابلے میں ترجیح دی جائے گی، چاہے وہ عبادت میں نماز ہو، وضو ہو، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا کوئی بھی مسئلہ ہو۔ اگر اس میں اختلاف ہے امام صاحب کا اور دوسروں کا، تو اس صورت میں امام صاحب کا جو قول ہوگا اس قول کو ترجیح دی جائے گی، اور اس قول کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا۔ لیکن کب تک یہ ہوگا؟ فی کل الابواب العبادات رجحہ قول الامام مطلقاً ما لم تصح۔ ہاں، اگر امام صاحب کے خلاف اگر کوئی دوسرا قول ہے اور اس قول کے اصحاب ترجیح نے، اصحاب تخریج نے، اصحاب ترجیح نے اس کو تصحیح کی ہے، یا دوسرا قول صحیح قول میں شمار کیا گیا ہے، تو اس صورت میں پھر امام صاحب کے قول کو نہیں لیا جائے گا، بلکہ جس قول کی تصحیح کی گئی ہے اس قول کو اختیار کیا جائے گا۔ تو پہلا قانون تو یہ بتایا کہ عبادات کے سلسلے میں امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اقوال ہو اس کو معتبر مانا جائے گا، اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا، اس کو صحیح کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ جیسے مثلاً ایک ادنیٰ سی مثال اس کی بتاؤں کہ ظہر کا وقت کب ختم ہوتا ہے اور عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور صحابہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 مثل کے بعد بیان کرتے ہیں، صحابہ نے 1 مثل کے بعد بیان کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں اب یہ کہتے ہیں کہ عبادات کے سلسلے میں امام صاحب کا جو قول ہوگا اس قول کو ترجیح دی جائے گی۔ اس وجہ سے حنفی آدمی کو اپنے عمل کرنے کے لیے امام صاحب کے قول کو ترجیح دی جائے گی۔ ہاں، لیکن اگر امام صاحب کے قول کے علاوہ دوسرے قول ہیں اور اس قول کو اصحاب ترجیح نے، اصحاب تصحیح نے اس کو راجح قرار دیا ہے، تو پھر اس صورت میں امام صاحب کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جس قول کو ترجیح دی گئی ہے اس کو اختیار کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ قول الامام مطلقاً ما لم تصح عنہ روایت بہا الغیر اخذ، مثل التیمم لمن تمر نبیذا، جیسے مثلاً نبیذ التمر سے وضو کرنے کے بیان میں۔ سمجھ میں آ گیا؟ نبیذ تمر کا جو مسئلہ تمہارے سامنے پہلے بھی آیا تھا، اس میں نے بتایا تھا کہ نبیذ تمر کی مختلف صورتیں ہیں۔ پانی میں کھجور کو ڈال دیا
اور کھجور کو ڈالنے کی وجہ سے پانی میں کھجور کا اثر آ گیا، رنگ آ گیا، خوشبو مٹھاس آ گئی یا کوئی ایسی چیز آ گئی، نہ تو اس کو پکایا گیا ہے نہ اس کو گرم کیا گیا، کچھ نہیں کیا گیا ہے، تو اب یہ جو نبیذ ہے بالاتفاق سب کے نزدیک وضو کرنا جائز ہے۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ اس لیے کہ پانی میں اگر کوئی پاک چیز مل جائے تو پاک چیز ملنے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک نہیں ہو جاتا، پانی اپنی اصلی حالت کے اوپر موجود ہے، اس وجہ سے اسے وضو کرنا جائز اور درست ہے۔ نبیذ التمر میں جو اختلاف ہے وہ کون سے نبیذ کا ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، سمجھ میں آ گیا؟ دوسری صورت کہ پانی میں کھجور وغیرہ کو ڈال دیا گیا، ڈالنے کے بعد اس کو ابالا گیا اور ابالنے کے بعد اس کو گاڑھا کیا گیا، یہاں تک کہ اس میں کیا ہے وہ جھاگ بھی پیدا ہو گیا، اور جھاگ پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں کیا ہے نشہ والی چیز بھی آ گئی، تو اب یہ بھی نبیذ التمر ہے اعلیٰ درجے کا، لیکن کیا ہے اب یہ شراب کے درجے میں پہنچ گیا، پانی کے درجے سے نکل گیا، اس وجہ سے امام صاحب کے نزدیک بھی اور صاحبین کے نزدیک بھی اور اسی طریقے سے سب کے نزدیک شراب سے وضو کرنا جائز نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ دو صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت کہ پانی میں کھجور وغیرہ ڈال دیا گیا اور کھجور وغیرہ ڈالنے کے بعد پانی کو ابالا گیا، اور ابالنے کی وجہ سے اس میں کیا ہے کھجور کا اثر پانی میں آ بھی گیا، لیکن وہ ابھی پانی گاڑھا نہیں ہوا، سمجھ میں آئے؟ تو اس صورت میں اس نبیذ سے وضو کرنا جائز ہے یا اس نبیذ سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، اس مسئلے میں امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان بھی اختلاف ہے۔ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سے وضو کرنے کو منع فرماتے ہیں، ناجائز فرماتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نبیذ سے وضو کرنا جائز ہے اور درست ہے۔ یہ تو نبیذ التمر کا مسئلہ ہے، وضو میں کہاں آئے گا، وہاں گزرا ہوگا۔ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ عبادت کا مسئلہ ہے، اور اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اختلاف ہے، تو عبادات میں امام صاحب کے قول کو ترجیح ہوگی، اس وجہ سے نبیذ التمر سے وضو کرنا جائز ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے اس نبیذ سے وضو کر لیا تو اس کا وضو معتبر سمجھا جائے گا اور اس صورت میں اس کی نماز درست ہو جائے گی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اختیار کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو عبادات میں چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ہی زیادہ متقی تھے، بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھے، اس وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے قول کو عبادات کے سلسلے میں ترجیح دی جائے گی، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے اوپر فتویٰ دیا جائے گا، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، جب تک کہ معلوم تصح اس قول کے خلاف تصحیح نہ کی گئی ہو۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے بعد دوسری چیز بتاتے ہیں، وَكُلُّ فَرْعٍ بِالْقَضَاءِ تَعَلَّقَ، اور ہر اس فرع کا جس کا تعلق قضا کے ساتھ ہو، قول ابی یوسف فیہ ينتقى، اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو صفائی حاصل ہوگی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے قول کو ترجیح ہوگی۔ یہ دوسری بات بتائی کہ قضا کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ وغیرہ میں اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو جیسے عبادات کے سلسلے میں امام صاحب کے قول کو ترجیح دی جاتی ہے، اس طریقے سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کو قضا کے سلسلے میں ترجیح دی جائے گی۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہاں پر بھی معلوم تصح والا والی بات آئے گی، وہ تو ہر جگہ آئے گی، وہ تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ راجح قول کے اوپر عمل کرنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ہارون رشید کے زمانے میں قضا کو اختیار کیا تھا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات تھے ہارون رشید کے زمانے میں، اس وجہ سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قضا کے سلسلے میں جو تجربات ہے اس تجربات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو قضا کے سلسلے میں جو بھی ہوگا
اس کو امام ابو یوسف کے قول کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ دو بات ہو گئی، سمجھ میں آ گئے؟ اسی طریقے سے اب تیسری بات بتا رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو تو عبادت میں ترجیح ہوگی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو کیا ہے، قضا میں ترجیح ہوگی۔ اور اسی کی قضا کی مثال ابھی تمہارے سامنے گزر بھی تھی۔ باقی یہ بتاؤ کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں اگر کوئی آدمی گواہی دے دیتا ہے اور ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے نیک متقی اور پرہیزگار دکھائی دیتا ہے تو اس کی زیادہ قد و کاو کرنے کی، زیادہ تحقیقات وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی گواہی معتبر ہے۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہا کہ بھائی اوپر سے کتنا ہی صوفی کیوں نظر نہ آ رہا ہو، متقی نظر آ رہا ہو، لیکن اس کی ذرا تحقیقات کرو کہ واقعی میں وہ ثقہ ہے بھی یا ثقہ نہیں ہے۔ اگر ثقہ ہے تو اعتبار کیا جائے گا، نہیں ہے تو اعتبار نہیں کیا جائے گا، سمجھ میں نا؟ اب چونکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس قضا کے سلسلے میں بہت وقت گزارا ہے، اس وجہ سے ان کو تجربات بہت ہے، اس تجربات کی وجہ سے وہ جو بات کہیں گے وہ صحیح ہوگی، اس وجہ سے قضا کے سلسلے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اختیار کیا جائے گا۔ دو بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تیسری بات بتا دیں، وفی مسائل ذوی الارحام قد افتوا بما یقولہ محمد۔ ذوی الارحام کے جو مسائل ہیں میراث کے سلسلے میں، سمجھ میں آئے نا؟ ذوی الارحام اور اس کی 4 قسمیں، اور اس میں کس صورت میں اس کو میراث ملے گی یا نہیں ملے گی، ملے گی تو کتنی ملے گی، اس سلسلے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے اوپر عمل کیا جائے گا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اختیار کیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عبادات میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول، قضاء میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد، اور میراث میں ذوی الارحام وغیرہ کے مسائل میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کو اختیار کیا جائے گا۔ وفی مسائل ذوی الارحام قد افتوا، تحقیق کے فتویٰ دیا ہے، بما یقولہ محمد، جو کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے۔ یہاں تک عبارت سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے بعد ایک دوسری بات بیان کرتے ہیں۔ ایک کو تو کہا جاتا ہے قیاس اور دوسرے کو کہا جاتا ہے استحسان۔ ہدایہ میں تم نے پڑھا ہوگا قیاس کس کو کہتے ہیں اور استحسان کس کو کہا جاتا ہے۔ اب اگر کسی مسئلے میں قیاس بھی ہو اور استحسان بھی ہو تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو کہا کہ استحسان پر عمل کیا جائے گا اور قیاس کو چھوڑا جائے گا۔ سمجھنا گیا؟ اس کو بھی ایسے ذکر کرتے ہیں، وَرَجَّهُ اسْتِحْسَانَهُمْ عَلَى الْقِيَاسِ، اور ترجیح دی ہے انہوں نے استحسان کو قیاس کے اوپر، إِلَّا مَسَائِلٌ وَمَا فِيهَا الْتِبَاسٌ، ہاں چند مسائل ایسے ہیں کہ ان مسائل میں قیاس پر عمل کیا جائے گا اور استحسان کو چھوڑا جائے گا۔ سمجھنا گیا؟ اب یہ گویا کہ یوں سمجھ لو کہ چوتھا مسئلہ تمہارے سامنے آ گیا کہ اگر کہیں قیاس بھی کہہ رہا ہو، قیاس سے بھی کوئی مسئلہ ثابت ہو رہا ہو، استحسان بھی اس صورت میں ہو، تو پھر استحسان کو لیا جائے گا اور قیاس کو چھوڑا جائے گا۔ لیکن چند مسائل ایسے ہیں کہ اس میں استحسان کو چھوڑ کر قیاس کو اختیار کیا جائے گا۔ وَرَجَّهُ اسْتِحْسَانَهُمْ عَلَى الْقِيَاسِ إِلَّا مَسَائِلَ وَمَا فِيهَا الْتِبَاسٌ وَالظَّاهِرُ الْمَرْوِي لَيْسَ يُعْدَلُ عَنْهُ إِلَى خِلَافِهِ إِذْ يُنْقَلُ، اگر کوئی روایت بیان کی جا رہی ہے ظاہری طور پر اس سے جو ثابت معلوم ہو رہی ہے تو اس سے جو ظاہری طور پر معلوم ہوگا اسی کو اختیار کیا جائے گا اور اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ وَظَاهِرُ الْمَرْوِي، اس سے عدول نہیں کیا جائے گا اس کے خلاف کی طرف جبکہ وہ نقل کیا جا رہا ہے۔ وَلَا يَنبَغِي الْعُدُولُ عَنْ دِرَایَةٍ إِذَا أَتَى يُوافِقُ الرِّوَایَةَ، اسی طریقے سے اگر درایت کے ذریعے سے کوئی مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہو تو پھر اس صورت میں اس درایت کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا، اور اس کے موافق اگر روایت ہے تو وہ روایت کہ جس میں درایت یعنی سمجھ اور عقل اور دلیل وغیرہ موافق ہوتی ہے اس کو اختیار کیا جائے گا۔ یہ بھی سمجھ میں آ گیا؟ چلے آگے۔
لا ينبغي العدول عن درایت سے عدول کرنا مناسب نہیں ہے، جبکہ آئی ہے اس کے موافق میں روایت بھی۔ وَكُلُّ قَوْلٍ جَاءَ يَنْفِي الْكُفْرَ عَنْ مُسْلِمٍ وَلَوْ ضَعِيفًا أَغْرَى۔ اب اس کے بعد اب ایک دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نے کوئی لفظ کہا اور وہ لفظ جو ہے بظاہر کیا ہے کفریات کے قریب ہے، اس کے جملے سے کفریات ثابت ہوتا ہے، تو مفتیوں کو فوراً آنکھیں بند کر کے کافر ہے مشرک ہے اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے پہلے بتایا تھا، تمہیں پتہ نہیں یاد ہوگا کہ نہیں، کہ احمد رضا خان، سمجھ میں آ گیا، ان کے فتاوی ہے فتاوی غوثیہ، اس کو تم دیکھو گے تو اس میں کفر کا اس نے گویا کہ فیکٹری چالو کر رکھی ہے، اور کفر کی پیداوش اس کی یہ ہے کہ جو اس کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو اس کافر کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر، اور جو اس کافر کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ فقہا کے یہاں یہ چیز مناسب نہیں ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ ایسا ہو کہ کلمہ کفریہ ہے، بظاہر کفری بات معلوم ہوتی ہے، نامناسب معلوم ہوتی ہے، اور کلمہ کفر کے کہنے کی وجہ سے اس کا قائل کافر قرار دیا جاتا ہے، مرتد قرار دیا جاتا ہے، لیکن کسی ایمان والے کو حتی الامکان کفر کے کیا ہے بوجھ میں دبایا نہیں جائے گا، اس سے حتی الامکان کفر کو ہٹانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن کسی صورت میں بھی اگر نہ ہٹے تو پھر ایک دوسری بات ہے، لیکن جہاں تک توجیہ ہو سکتی ہو وہاں تک توجیہ کر کے 99 قول ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کفریات ثابت ہوتی ہے، لیکن ایک درجہ ایک قول ایسا ہے کہ جس کو لیا جائے تو یہ کلمہ کفر باقی نہیں رہتا، تو مفتی کے لیے لازم ہے کہ اس ایک ضعیف قول کو بھی اس وقت کو اختیار کر کے کسی کو کافر بتانے سے احتراز کرے۔ سمجھ میں آنے؟ یہ نہیں احمد رضا خان کی طرح یہ بھی کافر وہ بھی کافر یہ بھی کافر وہ بھی کافر۔ کافر کا کفر ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ سمجھ میں آنے؟ اس وجہ سے ظاہری طور پر توجیہ کر کے ہم کو کفر کے فتویٰ دینے سے، ہم کو توجیہ کر کے کسی کو کافر قرار دینے سے، توجیہ کر کے کسی کو کافر کہنے سے ہمیں احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ 99 طریقے پر 99 دلیل کے ذریعے سے اگر اس کا کفر ثابت ہوتا ہو، لیکن ایک ضعیف اور ہلکی توجیہ سے اگر اس کو کفر ثابت نہیں ہوتا ہے تو اس ہلکی اور ضعیف توجیہ کو ہمیں اختیار کر کے اس کو کفر سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو یاد رکھنا کہ ذرا سی بات میں جس نے کفر کافر ہو گیا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ وَكُلُّ قَوْلٍ جَاءَ، اور ہر وہ قول کہ آیا ہے ينفی الکفر، کفر کی نفی کی جائے گی مسلمان سے، وَلَوْ ضَعِيفًا أَحْرَى، اگرچہ وہ بہت ہی ضعیف اور کمزور قسم کی ہی بات کیوں نہ ہو، کمزور قسم کی دلیل کیوں نہ ہو، تو بھی اس کمزور دلیل کو لے کر کفر سے اس کو بچایا جائے گا، حتی الامکان حسن الظن رکھتے ہوئے اس کو مسلمان قرار دیا جائے گا۔ وَكُلُّ مَا رَجَا عَنْهُ الْمُجْتَهِدُ صَارَ كَمَنْسُوخٍ فَغَيْرُهُ اعْتَمَدَ، اسی طریقے سے اگر کسی مسئلے میں کسی مجتہد نے اپنے قول سے رجوع کر لیا ہے، اس نے کہہ دیا کہ میں نے اس سے رجوع کر لیا ہے، تو اب رجوع کرنے کے بعد وہ قول جس سے انہوں نے رجوع کیا ہے اس کے ساتھ کوئی نسبت باقی نہیں رہے گی، کوئی قول باقی نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے اب اس کو کیا ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کیا ہے، امام محمد نے کیا ہے، یا کسی آدمی نے بھی اگر کسی نے مثلاً کوئی فتویٰ دیا ہے اور اس کے بعد اس نے اس سے رجوع کر لیا کہ بھائی میری غلطی ہو گئی، میں رجوع کرتا ہوں، صحیح مسئلہ یوں ہے، تو اب اس صورت میں جو مسئلہ انہوں نے پہلے لکھا تھا
اس سے اس کی نسبت بالکل کٹ جائے گی اور اس کی وجہ سے اس کو بدنام یا اس کی وجہ سے اس کو منسوب نہیں قرار دیا جائے گا۔ یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ وَكُلُّ مَا رَجَعَ عَنْهُ الْمُجْتَهِدُ صَارَ كَمَنْسُوخٍ فَغَيْرُهُ اعْتَمِدْ۔ بس اس کے علاوہ جو دوسرا قول انہوں نے اختیار کیا ہے وہی قول اس کا معتبر مانا جائے گا اور اسی قول کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں تک سمجھ میں آ گیا۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور یہ ہے وہ ایک تو ہے متون، میں نے بتایا تھا، اور مبادیات فقہ جو میں نے ذکر کیا تھا اس میں بھی اس کو ذکر کیا تھا کہ ہمارے یہاں جو مسائل ہیں ان کا تن قسمیں، اس میں سے بعضوں کو کہا جاتا ہے متون، بعضوں کو کہا جاتا ہے شروع، اور بعضوں کو کہا جاتا ہے نوازل۔ سمجھ میں آتا ہے اس میں کیا ترتیب ہے، اس کو تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ جو مسئلہ متون میں آ گیا ہے، متون بھی بہت سارے ہیں لیکن اس میں 4 متن بہت زیادہ معتبر ہے۔ وہ کون متن ہے، کون معتبر ہے، دوسرے کتنے متن ہیں، مبادیات فقہ میں تم نے دیکھا ہوگا یا اس میں ملے گا، اس کو دیکھ لینا۔ سمجھ میں آ گیا۔ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ وَكُلُّ قَوْلٍ فِي الْمُتُونِ أَثْبَتَ، جو قول کے متون میں ثابت ہو گیا ہے، متن میں جو قول آ گیا ہے، فَذَاكَ تَرْجِيحٌ لَهُ ضِمْنًا أَتَى، بس متن میں آ جانا، متن میں لکھا جانا، متن میں ہونا، یہ خود ترجیح کی ایک وجہ ہے۔ اس وجہ سے جو چیز متن میں آ گئی اس کو راجح قرار دیا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے متون کو دیکھا جائے گا، متون میں جو مسئلہ ہوگا اس متون کو معتبر مانا جائے گا، اس وجہ سے کہ ضمناً اس کی گویا کہ ترجیح ہو گئی ہے، اسی وجہ سے اس کو متن میں لیا گیا ہے۔ وَكُلُّ قَوْلٍ فِي الْمُتُونِ أَثْبَتَ فَذَاكَ تَرْجِيحٌ لَهُ ضِمْنًا أَتَى فَرُجِّحَتْ عَلَى الشُّرُوحِ، بس اس وجہ سے شروع کی باتوں سے متن میں جو لکھا گیا ہے اس کو ترجیح مل جائے گی۔ تو سب سے پہلے متن کو ترجیح ہوگی، متن کے بعد شروع کا نمبر آئے گا، وَالشُّرُوحُ عَلَى الْفَتْوَى، اور شروع کو ترجیح ہوگی نوازلات پر، شروع کو ترجیح ہوگی فتاوی کے اوپر۔ عَلَى الْفَتَاوَى الْقِدَمُ مِنْ ذَاتِ الرُّجُوحِ مَا لَمْ يَكُنْ سِوَاهُ لَفْظًا صُحَّحَ فَالْأَرْجَحُ الَّذِي فِيهِ قَدْ صُرِّحَ۔ اب اس کے بعد تمہیں معلوم ہوگا، ابھی آگے بتائیں گے بھی، کہ بعض الفاظ ترجیح کے ہیں، بعض الفاظ تصحیح کے ہیں، وہ صح، وہ صحیح، سمجھ میں، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ الْيَوْمِ، اس قسم کے جو الفاظ ہیں یہ ترجیح کے الفاظ ہیں۔ اس وجہ سے جس مسئلے میں یہ ذکر کیا گیا ہو اس کو دوسروں کے اوپر ترجیح ہوگی اور اس قول کو اختیار کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا۔ مثلاً ایک مسئلہ ہے، اس میں بتا رہے ہیں کہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ الْيَوْمِ، یا یہ کہا کہ وَالْأَصَحُ هَكَذَا وَالصَّحِيحُ هَكَذَا، تو جو ترجیح دی گئی ہے یہ الفاظ ترجیح کے ہیں، اس لیے اس لفظ سے جس مسئلے کو، جس قول کو، جس جہت کو ترجیح دی گئی ہوگی فتویٰ دینے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اس کو معتبر مانا جائے گا اور دوسرے کو چھوڑا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا۔ موجودہ زمانے میں چونکہ سہولت پسند ہے، کچھ نفسانیت بھی ہے، یا علمی اتنی گہرائی بھی نہیں ہے، تینوں چیزیں ہیں، اس وجہ سے وہ کہتا ہے فلانی کتاب میں ہے، فلانی روایت میں آ گیا ہے، فلانی نے کہہ دیا ہے، بس اس وجہ سے اس کو لے لیا۔ تحقیق نہیں کرتے کہ اس مختلف روایتوں میں کون سے قول کو ترجیح دی گئی ہے اور کون سے قول کو ترجیح نہیں دی گئی ہے، اور ترجیح دی گئی ہے تو ترجیح کون سے الفاظ سے دی گئی ہے، یہ سارا چیز دیکھ کر اس کے مطابق پھر عمل کرنا تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور بس ترجیح دی جائے گی شروع کو، متن کو ترجیح دی جائے گی شروع پر، اور شروع کو ترجیح دی جائے گی فتاوی پر۔ القدم من ذات الرجوع ما لم يكن سواهم لفظ صحح
فالارجح الذی فیہ قد سرع۔ اب اس میں بھی وہی بات بتائی کہ ترجیح کا جو معیار ہے وہ تو ہم نے بتا دیا کہ متن، شرح اور فتاویٰ، لیکن ان میں اگر فتاویٰ میں کوئی قول ہے لیکن اس قول کو ترجیح دی گئی ہے، اس قول کو راجح قرار دیا گیا ہے، لیکن وہ متن کے خلاف ہے، تو اس صورت میں ترجیح دی جانے کی وجہ سے اس کو اختیار کیا جائے گا اور دوسرے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ چار یا پانچ مسئلے تمہارے سامنے انہوں نے بہت زیادہ اہم تھے اور مختلف قسم کے تھے، اس وجہ سے اس کو تمہارے سامنے ذکر کیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب انہی مسائل کی ثبوت یعنی حوالے وہ آگے اب تمہارے سامنے ذکر کریں گے اور اس میں یہ بتائیں گے کہ دیکھو میں نے یہ جو کہا تھا وہ اس وجہ سے کہا کہ فلانی کتاب میں فلانی جگہ پر یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، ایک لکھا ہے، اس طریقے سے فتویٰ دینے کے لیے جو ایک معیار ہونا چاہیے، ایک معیاری اصول ہونا چاہیے، وہ اصول ضمنی طور پر تمہارے سامنے انہوں نے ذکر کیا۔ جی جمعت في هذه الأبيات قواعد ذكروها مفرقة في الكتب وجعلوها علامة على المرجح من الأقوال۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اس کا مطلب مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس اشعار میں چند اصول، چند قاعدے، چند چیزوں کو میں نے تمہارے سامنے ذکر کر دیا ہے اور وہ آسانی کے ساتھ تمہارے سامنے یہاں ایک ہی جگہ پر آ گیا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا بھی ہے، اور میں نے شروع میں تم کو بتایا بھی تھا کہ دیکھو ایک تو ہے نفس مسئلہ کا سمجھنا، سمجھ میں آنے، دوسرا ہے نفس مسئلے کو کتاب کے ذریعے سے سمجھنا جس کو کہا جاتا ہے کتاب کا حل کرنا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر کوئی مسئلہ ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے، لیکن تمہارے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے تمہارا استاد جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہارت دی ہے، کمال دیا ہے، اور وہ بڑے سے بڑے مشکل مسئلے کو آسانی الفاظ میں بہت سہولت کے ساتھ اس کو وہ سمجھا دیتا ہے اور تمہارے سمجھ میں آ بھی جاتا ہے، آسان الفاظ، آسان چیز ہونے کی وجہ سے۔ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن وہی مسئلہ اگر کسی غیر کے پاس تم پڑھو گے تو وہ اس طریقے سے الجھ جائے گا یا الجھائے گا کہ تمہیں خود پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہوا، متن ایسا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اب جب یہ ایسا ہوا کہ آسانی سے سمجھ میں آ گیا تو شاگرد یہ سمجھ جائے گا کوئی خاص بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ کتاب کے ساتھ پھر مطابقت نہیں کرتا، کتاب کے ساتھ مطابقت نہیں کرتا، اس وجہ سے اب کتاب کے ذریعے سے وہ مسئلہ حل کرنا چاہے تب اس سے نہیں ہوتا، لیکن جو آسانی سے اس نے سمجھا ہے اس کو کتاب کے ساتھ اس نے حل کیا ہے، کتاب کے ساتھ جوڑا ہے، جوڑ کر سمجھا ہے، اب اس صورت میں اس کو مسئلہ ایسا ازبر اور ایسا اچھی طریقے سے یاد ہو جائے گا کہ سمجھ میں آ جائے گا۔ بعض مرتبہ کوئی ایک مسئلہ کسی کتاب میں ملتا ہے کہ دوسرا مسئلہ پتہ نہیں کئی مہینوں کے مطالعے کے بعد دوسری کتاب میں ملتا ہے، پھر کئی ہفتوں کے مطالعے کے بعد چوتھی کتاب میں ملتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کو آسانی کے ساتھ ایک ہی جگہ پر جمع کر لیا جاتا ہے تو وہ سامنے والے کو قدر نہیں ہوتی ہے، اس میں کیا ہے تو دیکھ لیں گے، ٹھیک، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ یہ ساری چیزوں کو اپنی نظر کے سامنے رکھو اور پھر اب صورت میں دیکھو کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اشعار میں نے تمہارے سامنے ذکر کیے، اس اشعار میں نے 5 یا 6 مسئلے تمہارے سامنے ذکر کیے، اور 5 یا 6 مسئلے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بڑے اہم ہیں اور بہت ہی ضروری ہے، لیکن یہ ہر کتابوں میں جیسا یہاں ایک ہی ساتھ مل گئے اس طریقے سے دوسری کتابوں میں ایک ہی جگہ پر نہیں ملتے، کبھی کہاں ملے گا، کبھی کہاں ملے گا، کبھی کہاں ملے گا، اب اتنا سارا مطالعہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہ چند مسائل ہیں جو مختلف کتابوں میں مختلف جگہ پر ہیں، میں نے وہاں سے کھینچ کھانچ کے تلاش کر کے ایک ساتھ یہاں پر بیان کر دیا ہے، اور وہ بہت زیادہ اہم ہے،
اس وجہ سے اس کی اہمیت کو سمجھو اور اس کو یاد رکھو اور اس کے حوالے وغیرہ کو دیکھو. جمع کیا میں نے ان ابیات میں چند قواعد کو ذکر کیا ہے اس کو متفرق طور پر کتابوں میں، اور بنایا ہے اس کو علامت علی المرجح من الاقوال. جی. الأولى ما في شرح المنيا للبرهان إبراهيم الحلبي من فصل التيمم حيث قال فلله در الإمام الأعظم ما دق نظره وما سد فكره وإلا ما جعل العلماء الفتوى على قوله في العبادات مطلقا وهو الواقع بالاستقراء ما لم يكن عنه رواية كقول المخالف كما في طهارة الماء المستعمل والتيمم فقد عند عدم غير نبيذ التمر. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مسئلہ میں نے تمہارے سامنے ذکر کیا تھا کہ عبادات کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اختیار کیا جائے گا. اس کا حوالہ کیا ہے تو کہا کہ کبیری شرح منیت المصلی، یہ بہت اچھی کتاب ہے، دیکھیے تم لوگوں نے یا نہیں. کبیری شرح منیت المصلی سمجھ میں بہت ہی اچھی کتاب ہے. اس کتاب کو اگر مل جائے تو خرید لینا چاہیے. یہ علامہ کیا ہے ابراہیم حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، اور مسائل کو حدیث کے دلائل کے ذریعے سے اس کو سمجھایا گیا ہے، اور یہ مفتبی کتاب ہے، اس وجہ سے آسان بھی ہے، اس کو خرید لینی چاہیے. سمجھ میں آ گیا نہیں. اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے شرح المنیہ ابراہیم حلبی کی. اس میں تیمم کے فصل میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضل دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمال دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دقت نظر دی تھی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ دی تھی، ما اسد فکر ہو وَإِلَّا مَا أَجَلَ الْعُلَمَاء فَتْوَى عَلَى قَوْلِ فِي الْعِبَادَةِ مُطْلَقًا. علماء نے عبادات کے سلسلے میں امام صاحب کے قول پر مطلقاً فتویٰ دینے کو درست قرار دیا ہے. اس وجہ سے عبادات کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کو ترجیح دی جائے گی. وَهُوَ الْوَاقِعُ بِالِاسْتِقْرَاءِ مَا لَمْ يَكُنْ عَنْهُ رِوَایَةٌ كَقَوْلِ الْمُخَالِفِ. ہاں، امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مقولہ ہے، اگر اس کے خلاف کوئی دوسرا قول ہے تو دوسری بات ہے، لیکن نہیں، اگر ایک ہی قول ہے تو پھر اس صورت میں اس کو لیا جائے گا. جیسے کہ مائع مستعمل پانی، وضو میں جو پانی استعمال کیا گیا، غسل میں جو پانی استعمال کیا گیا طہارت حاصل کرنے کے لیے، یہ مائع مستعمل کا حکم کیا ہے؟ مائع مستعمل ناپاک ہے کہ پاک ہے؟ ناپاک ہے تو نجاست غلیظہ ہے، نجاست خفیفہ ہے. اس مسئلے میں فقہا میں بہت سارا اختلاف ہے، تم نے دیکھا ہوگا. یاد ہے ابھی بتاؤ اس کو. مائع مستعمل کا میرے ایک استاد تھے، سمجھ میں، مولانا ظہور الحق رحمۃ اللہ علیہ، سہارنپور میں. وضو کرنے کے بعد جب تک کہ اپنے پاؤں کو وہ خشک نہیں کر لیتے تھے، پاؤں میں وضو کے بعد پانی کو لگا رہتا ہے نہیں، جب تک اس کو خشک نہیں کر لیتے وہاں تک جماعت خانے میں پاؤں نہیں رکھتے تھے. سمجھنا. اور پوچھا جائے کیوں، تو کہا کہ بھائی ایک قول مائع مستعمل کا، نجاست کا بھی قول ہے کہ پاؤں پر پانی لگائے مسجد ناپاک ہو گئی. اس وجہ سے دیکھو کتنا اہتمام اور کتنا تقویٰ تھا ان میں، کتنی باریک بات کو لیا. اگر یہ آج کل ہمارے لیے لیا جائے تو معاملہ مشکل ہو جائے گا. سمجھ میں آ گیا. بہرحال مائع مستعمل پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ اگر مائع مستعمل کو تم نجاست قرار دو، نجاست غلیظہ قرار دو، نجاست خفیفہ قرار دو، سمجھ میں، تو پتہ نہیں. باقی بعض لوگوں کو تم نے وضو کر کے دیکھا ہوگا کہ وضو کر کے اٹھتے ہیں تو پاجامہ، لنگی یا اس کے علاوہ کرتا وغیرہ سارا بھیگا ہوا ہوتا ہے. سمجھ میں آئے نہیں؟ یہ تو بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے وہ. اس وجہ سے ہمارے نزدیک مائع مستعمل جو ہے وہ پاک پانی ہے، ناپاک نہیں ہے، لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، یہ بتایا گیا. سمجھ میں، مائع مستعمل پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. اس وجہ سے اگر کپڑے پر لگ جائے، اس وجہ سے اگر بدن پر لگ جائے،
اس وجہ سے اگر بدن پاؤں کے اوپر پانی لگا ہوا ہو اور جماعت خانے میں تم نے پاؤں رکھ دیا، سمجھ میں سب پر اگر وہ پاؤں پر سے پانی گرا لگا تو وہ سب کا سب کیا ہے، پاک ہے، ناپاک ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، مائع مستعمل پاک ہونے کا حکم دیا جائے گا. جیسے طہارت میں مائع مستعمل اور اسی طریقے سے نبیذ التمر کے ذریعے سے وضو کرنا چاہیے یا نبیذ التمر کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا چاہیے. اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے اس قول کو اختیار کیا جائے گا، جیسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بتا ہی دیا. یاد آ گیا یہ؟ چلو. الثانية ما في البحر قبيل فصل الحبس. قال وفي القدية من باب المفتي الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء لزيادة تجربته، وكذا في البزازية من القضاء لحصول زيادة العلم له بتجربته. ولهذا رجع أبو حنيفة عن القول بأن الصدقة أفضل من حج التطوع لما اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تجربے کی وجہ سے، یا خلاصہ یہ ہے کہ تجربے کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ تجربے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اچھی طریقے سے واضح ہو جاتی ہے، اچھی طریقے سے معلوم ہو جاتی ہے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قضا کا بہت اچھا تجربہ ہے، اس لیے کہ وہ قاضی بنے ہیں، اس وجہ سے ان کے قول کو اختیار کیا جائے گا. جوڑ سمجھ میں آ گیا کتاب کے ساتھ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ میں تمہیں بھی پوچھ رہا ہوں کہ آج کل اخباراتوں میں بھی آتا رہتا ہے، لوگ چلاتے بھی رہتے ہیں کہ بھائی عمرہ کرنے کے لیے تم جاتے ہو تو اس عمرے میں کتنے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، 50، 5,000، 10,000، کتنا خرچ ہوتا ہے عمرے میں؟ عمرے میں 1200، 1300، حج میں 5,000، 4,000، 500 یا 5,000، 1200 اس طرح عمرہ کرنے کے لیے. 1,200 جی وہ تو عمرے میں آیا ہوگا. جی، اور حج میں 5,000، 4,000 پاؤنڈ 500 کہہ رہے ہیں حج میں. جی اس لیے کہہ رہا ہوں حج میں 5,000 پاؤنڈ ختم ہوتے ہیں، جی عمرے میں 1,500 پاؤنڈ ہوتے ہیں تقریباً، جی. اور سارے. اب اگر تم عمرہ کرنے کے لیے گئے، نکلے اور میرے پاس آئے اور میں نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، حج فرض تو تم نے ادا کر لیا تھا کہ نہیں؟ کہ ہاں کر لیا، اب کیا ہے، نفل حج کر رہا ہوں. سمجھ میں نہیں؟ اب یہ 5,000 خرچ کر رہے ہو، فائدہ کیا ہے؟ اس کی جگہ پر یہ 5,000 مجھے دے دو، فلانے کے لڑکی کی شادی ہے، فلانا کا گھر بنانا ہے، اس کو میں مدد کروں گا تو فائدہ ہوگا. تمہارا جو کام ہے وہ تو ایک نفل کام ہے، کرو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے. پھر اس صورت میں اس پیسے کو ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نفل عمرے کرتے چلے جا رہے ہو، نفل حج کر کے چلے جا رہے ہو. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے میرا بھی یہی ذہن تھا کہ پہلی مرتبہ حج کرنا ہے، تمہارے پر حج فرض ہے، اس وجہ سے حج فرض کو ادا کرو. چلو پہلی مرتبہ عمرہ کرنا ہے، عمرہ سنت ہے اس لیے عمرہ کرو، لیکن یہ عمرے پر عمرہ، عمرے پر عمرہ، عمرے پر عمرہ، یہ بیکار پیسے ضائع کیوں کر رہے ہو؟ دوسرے کام میں، نیک کام میں خرچ کیوں نہیں کر رہے؟ سمجھ میں؟ قربانی کے لیے پیسے خرچ کر دو، 1,00,000 روپے کا بکرا ہے اور 1,00,000 روپے کی گائے ہے اور یہ ہے، اور کیا ضرورت ہے اس کی؟ غریب بہت سارے باقی ہیں، ان غریبوں کو یہ ایک رجحان چلتا ہے، آج بھی چلتا ہے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میرا بھی پہلے یہی خیال تھا کہ ایک مرتبہ حج کرو، وہ تو فرض ہے، اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے، لیکن نفل حج کرنا، نفل عمرے کرنا، اس کی جگہ پر اس پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا میں زیادہ فائدہ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب خود نفل حج کے لیے گئے اور اس وقت حج میں جو مشقت ہوئی، حج میں جو تکلیفیں ہوئی، اور ان کو معلوم تھا کہ قدرت کیا ہے، ثواب بقدر المشقہ، ثواب مشقت کی مقدار میں ہوگا،
تو اس وجہ سے اب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی واقعی میں دوسرا عمرہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، اس کی جگہ پر اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، لیکن یہ مشقت جتنی ہوتی ہے اور مشقت کا جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب سے محرومی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اب مسئلہ یہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی کیا ہے نفل حج کر رہا ہے، نفل عمرہ کرتا ہے، تو نفل حج اور نفل عمرہ صدقہ کرنے سے افضل ہے، اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ ثواب ملتا ہے، وہ ثواب سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی جواب دینا شروع کیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ پڑھو کیا تھا انہوں نے؟ ولهذا رجع أبو حنيفة